بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شہر سے گاؤں آتے آتے مجھے کافی دیر ہو گئی تھی، لیکن گاؤں کا یہ راستہ نہایت ہی خطرناک اور خوفناک تھا، کیونکہ اس جگہ کے بارے میں مشہور تھا کہ یہاں راتوں کو کتنی مخلوق بسیرا کیے ہوئے ہوتی ہے۔ لیکن مجھے بھلا ایسی باتوں سے کب ڈر لگتا تھا؟ تبھی تو بے خوف و خطر میں تیزی سے گاؤں جانے والے راستے کی طرف گامزن تھا۔ ابھی اس جگہ سے گزر ہی رہا تھا کہ اچانک جھاڑیوں کے پیچھے سے مجھے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ میں نے بے اختیار دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ ایسی مخلوق اپنی طرف متوجہ کرنے کا ہنر جانتی ہے۔ شاید میرا واسطہ کسی ایسی ہی چیز سے پڑنے والا تھا۔ اب میرے قدموں میں تیزی آ گئی تھی، لیکن اگر وہ رونے کی آواز اتنی دردناک نہ ہوتی، یہ آواز تو کسی لڑکی کی تھی۔ میرے قدم نہ جانے خود بخود کیوں رک گئے تھے۔ پھر جیسے ہی میں نے جھاڑیوں کے پیچھے جا کر دیکھا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ گھٹنوں میں منہ چھپائے لمبے لمبے بالوں والی وہ لڑکی بہت برے طریقے سے رو رہی تھی۔ میں حیران تھا کہ اس سنسان جنگل میں یہ لڑکی کیا کر رہی ہے۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ اب میں دو زانوں بیٹھ کر اس سے پوچھ رہا تھا۔ تبھی اس نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا تو دل ہی دل میں نے بے اختیار ماشاء اللہ کہا تھا، کیونکہ وہ لڑکی انتہائی خوبصورت تھی۔ گوری چٹی رنگت، رونے سے اس کا پورا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، لیکن میں نے اپنی زندگی میں اتنی حسین لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ میں نے بے اختیار نظریں جھکا لیں اور اس سے پوچھنے لگا کہ وہ کون ہے اور یہاں بیٹھ کر کیوں رو رہی ہے۔ تبھی وہ روتے ہوئے کہنے لگی، میرا تعلق ایک دوسرے گاؤں سے ہے، مجھ پر بدکاری کا الزام لگ گیا تھا، سب لوگ مل کر مجھے قتل کرنا چاہتے تھے، اسی لیے میں یہاں بھاگ کر آ گئی، لیکن ایسے لگتا ہے کہ اب موت ہی وہ حل ہے جس سے مجھے اس خوف سے چھٹکارا مل سکتا ہے، ورنہ تو میں ڈر کے مارے اپنی جان ہی دے دوں گی۔ میں اسے تسلی اور دلاسا دیتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو، مرنا ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتا، ابھی تمہارا یہاں رکنا کسی طور بھی مناسب نہیں۔ یہ تو شکر ہے کہ میں ایک ایسا انسان ہوں جو کسی بھی لڑکی پر بری نگاہ نہیں رکھتا، لیکن اگر میری جگہ کوئی بد فطرت انسان ہوتا تو وہ تمہیں نوچ لیتا، اس لیے بہتر ہوگا کہ تم میرے ساتھ چلو۔ اس نے فوراً ہی کھڑے ہو کر میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی، آپ کی بڑی مہربانی، مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا اگر آپ مجھے پناہ دے دیں گے تو۔ کیا آپ کا گھر یہیں پر ہے؟ اب وہ چاروں طرف نظریں دوڑا رہی تھی تو میں اسے جلدی سے کہنے لگا کہ نہیں، میں یہاں نہیں رہتا، کیونکہ یہ ایک جنگل ہے جو ہمارے گاؤں کے راستے میں آتا ہے۔ میرا گاؤں یہاں سے تھوڑے فاصلے پر ہے، تم چلو میرے ساتھ، میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر چلتا ہوں۔ اب میں نے اسے اپنی چادر پہنا دی تھی، کیونکہ لڑکی کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر یہاں آئی تھی۔ اب میں اسے اپنے ساتھ لے کر تو جا رہا تھا، لیکن دل میں سوچنے لگا کہ گھر والوں کو کیا جواب دوں گا۔ میرا نام ذیشان ہے، میں ایک حافظ قرآن دین دار لڑکا تھا۔ میرے ماں باپ نے میری تربیت بہت ہی اچھی کی تھی، مجھے شروع سے ہی حافظ قرآن بننے کا شوق تھا اور خدا نے میری اس خواہش کو پورا کیا تھا۔ میرا تعلق ایک چھوٹے سے گاؤں سے تھا جہاں پر زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے۔ میں نے بھی 12 جماعت تک اسکول میں تعلیم حاصل کی اور ساتھ ساتھ حافظ قرآن بننے کی کوشش بھی کرتا رہا۔ پھر اللہ نے مجھے اتنی ہمت اور طاقت دی کہ ایک دن میں نے قرآن پاک حفظ کر لیا۔ میرے ابا نے اس دن پورے گاؤں میں مٹھائیاں تقسیم کی تھیں۔ مجھ پر کوئی بڑی ذمہ داری نہیں تھی، کیونکہ میری 3 بہنیں تھیں اور 2 بڑے بھائی بھی تھے، اس لیے میں شہر جا کر نوکری کرنا چاہتا تھا، تو پھر ہمارے گاؤں میں کوئی بڑی سہولت بھی نہیں تھی۔ پھر ایک دن میں نے اخبار میں ایک نوکری کا اشتہار دیکھا تو قسمت آزمانے چلا گیا۔ یہ میری خوش قسمتی ہی تھی کہ یہ ایک بہت بڑا مدرسہ تھا جہاں پر مجھے حافظ قرآن بچوں کی نگرانی کرنی تھی۔ جو مجھے یہ نوکری مل گئی، میں اپنے آپ کو خوش نصیبوں میں تصور کرنے لگا کہ اب میری شہر میں ایک بہت بڑے مدرسے میں نوکری لگ گئی تھی۔ میں وہاں پر دیگر بچوں کو قرآن پاک حفظ کرواتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں مہینے میں ایک بار ضرور اماں ابا سے ملنے آ جاتا، اور شہر کا سفر زیادہ ہونے کی وجہ سے اکثر مجھے رات کو دیر ہو جاتی تھی۔ لیکن آج اس لڑکی کو اس خوفناک جنگل میں دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا، اور میں ایسا انسان نہیں تھا جو اسے یہاں تنہا چھوڑ کر خود آگے بڑھ جاتا۔ پورے راستے میں اس کے قدموں کی آواز اپنے پیچھے پیچھے سنتا آیا تھا، لیکن گھر پہنچنے پر میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ اس لڑکی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔
وہ نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ مجھے حیرت بھی ہوئی کیونکہ میں اس کی موجودگی اپنے پیچھے محسوس کرتا رہا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ میں اسے بار بار پلٹ کر دیکھ رہا تھا، لیکن گھر قریب آنے پر وہ اچانک کہاں غائب ہو گئی تھی۔ پھر میں بھاری دل لیے پریشان سا گھر آ گیا۔ اماں اور ابا مجھے دیکھ کر خوش ہوئے۔ چھوٹے بہن بھائی بھی اٹھ کر بیٹھ گئے تھے، حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ اماں نے میرا پریشان چہرہ دیکھا تو کہنے لگیں، کیا ہوا ذیشان پتر، تو بہت پریشان لگ رہا ہے، خیریت تو ہے؟ میں اب اماں کو کیا بتاتا کہ میرے ساتھ راستے میں عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ جس لڑکی کو میں اپنے ساتھ گھر تک لایا تھا، وہ لڑکی گھر آنے سے پہلے ہی غائب ہو گئی، اور وہ اکیلی لڑکی تھی، اس قدر رو رہی تھی، وہ بھی خوفناک جنگل میں بیٹھ کر۔ پوری رات مارے پریشانی کے مجھے نیند ہی نہیں آئی تھی۔ اب میں 2 دن کی چھٹی پر آیا تھا، اس لیے گاؤں میں موجود اپنے دوستوں سے ملنے چلا گیا، لیکن بار بار میرے ذہن میں اسی لڑکی کا خیال بسا ہوا تھا۔ تبھی میں اپنے برابر میں رہنے والی اماں سکینہ سے ملنے چلا آیا، کیونکہ وہ بڑھیا اکیلی ہی رہتی تھی اور نہایت ہی مہربان اور بڑے دل کی مالک تھی۔ اس کی اولاد نے اسے بڑھاپے میں اکیلا کر دیا تھا۔ چند بکریاں پال کر وہ اکیلی ہی اس گھر میں گزارا کرتی تھی۔ اب میں اس کی خیر خیریت پوچھنے اس کے گھر آیا تھا۔ پھر وہ کہنے لگی، ارے واہ، آج تو حافظ ذیشان آیا ہے، ماشاءاللہ، اللہ تمہیں لمبی زندگی دے۔ وہ ہمیشہ سے مجھے ایسے ہی دعائیں دیتی تھی۔ میں حیران ہوا، اس کا گھر جو ہمیشہ بکھرا ہوا ہوتا تھا، آج بہت صاف ستھرا اور چمک رہا تھا۔ واہ اماں، آج تو تیرے گھر میں بہت صفائی ہے، لگتا ہے کوئی خاص مہمان آئے ہوئے ہیں۔ تو اماں سکینہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ارے ہاں، میری دور کی سہیلی کی پوتی آئی ہے، تو جانتا ہے نا اپنی دادی نسرین کو، بس اس کی ہی پوتی آئی ہے۔ میں حیران ہو کر سوچنے لگا کہ دادی نسرین کا تو 10 سال پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا، یہ اچانک اس کی پوتی کہاں سے آ گئی تھی؟ تبھی اندر کمرے سے نکل کر جو لڑکی میرے سامنے آئی تھی، اسے دیکھ کر میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔ چلو، اماں سکینہ کو تو آنکھوں سے کم نظر آتا تھا، لیکن یہ لڑکی اس قدر مکار اور چالاک ہوگی یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ ضرور اس بیچاری بوڑھی عورت کو دھوکہ دے رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تو بے اختیار اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ اب میں اس کے پاس گیا اور تیزی سے کہنے لگا، تو کیا تم نے کل رات مجھ سے وہ سب جھوٹ کہا تھا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، پھر روتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، وہ سب سچ تھا، لیکن آپ کے گھر میں بہت سارے لوگ ہیں، میں ہر کسی کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتی تھی، اس لیے اس بوڑھی عورت کے گھر میں پناہ لے لی۔ خدا کے لیے آپ میرے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتانا، ورنہ میں برباد ہو جاؤں گی۔ مجھے یقین ہے کہ اس گاؤں کے لوگوں کا تعلق ہمارے گاؤں سے ضرور ہوگا۔ اگر کسی نے میری مخبری کر دی کہ میں یہاں رہتی ہوں تو میرے دشمن یہاں بھی مجھے قتل کرنے پہنچ جائیں گے۔ وہ عزت تو میری خراب کریں گی ہی، ساتھ میں میری جان بھی چلی جائے گی۔ وہ لڑکی حد سے زیادہ ڈری ہوئی تھی، اور میں اتنا بے رحم نہیں تھا کہ اس کو مرنے کے لیے اس کے گاؤں کے حوالے کر دیتا۔ اس لیے میں اسے بڑے نرم لہجے میں کہنے لگا، فکر مت کرو، میں ایسا انسان نہیں ہوں، میں بھلا تم سے دشمنی کیوں کروں گا؟ تم ایک اچھی لڑکی ہو، دیکھو اس اماں کی خدمت بھی کرو اور اس کی دعائیں بھی لو، اس سے تمہیں ثواب ملے گا۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں اس کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا۔ جب بھی گاؤں کی عورتیں اماں کے پاس آتیں تو وہ لڑکی کہیں نہ کہیں چھپ جاتی تھی، وہ کسی کے سامنے نہیں آتی تھی۔ نہ جانے کیوں اپنے گھر کی چھت پر جا کر میں بار بار اس خوبصورت لڑکی کو کام کاج کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا، وہ بھی مجھے دیکھ کر مسکراتی رہتی۔ میرے دل میں اسے دیکھ کر عجیب و غریب خیالات آتے تھے۔ اکثر ہی وہ مجھے رات کو صحن میں بیٹھی ہوئی دکھائی دیتی۔ اماں سکینہ کے گھر کے صحن میں لگے ہوئے درخت کے نیچے وہ ساری رات جاگتی رہتی تھی، اور میں اسے چھت پر کھڑا ہو کر دیکھتا رہتا۔ جتنی دفعہ بھی دیکھتا میرا دل ہی نہیں بھرتا تھا کہ میں اس پر سے اپنی نظریں اٹھا لوں۔ ایسے لگ رہا تھا کہ میں خود کو اس کی محبت میں گرفتار کر چکا ہوں، لیکن نہیں، وہ لڑکی کون ہے، کہاں سے آئی ہے، اس کا تعلق دوسرے گاؤں سے ہے، میں تو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ پھر دوسرے دن جب میں شہر آنے لگا تو میں اس سے ملاقات کرنے پہنچ گیا۔ میں اس سے کہنے لگا کہ میں حافظ قرآن نوجوان ہوں اور شہر میں نوکری کرتا ہوں۔ وہ سر جھکا کر کہنے لگی، آپ بہت نیک ہیں، آپ کی نگاہیں بتاتی ہیں کہ آپ عورتوں کی کتنی عزت کرتے ہیں۔ آپ کا ساتھ جس لڑکی کو نصیب ہوگا وہ یقیناً خوش نصیب ہوگی۔
اس کی آواز میں بڑی ہی حسرت تھی۔ نہ جانے کیوں بے اختیار میں نے اپنے دل میں کہا تھا کہ وہ لڑکی تم بھی ہو سکتی ہو۔ میں شہر جانے سے پہلے اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ میں واپسی آتے وقت تمہارے لیے کیا لے کر آؤں، لیکن نہ جانے کیوں یہ بات میں نے اس سے کہی ہی نہیں، اور میں واپس شہر آ گیا۔ شہر میں آ کر میں اپنی نوکری میں مصروف ہو گیا تھا، لیکن جب بھی سونے کے لیے اپنے بستر پر آتا تو ایسے لگتا جیسے وہ میرے آس پاس ہی ہے۔ ایک عجیب سا لگاؤ مجھے اس کے لیے اپنے دل میں محسوس ہو رہا تھا۔ اب تو مجھے یہ مہینہ گزارنا بھی بہت مشکل لگ رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ اڑ کر میں اس لڑکی کے پاس پہنچ جاؤں اور اس سے جا کر ملاقات کروں۔ اس کا خوبصورت چہرہ بار بار میری آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ پھر خدا خدا کر کے مہینہ گزرا۔ اب میں ایک بار پھر سے گاؤں جا رہا تھا، لیکن مجھے گاؤں جانے سے زیادہ اس سے ملنے کی بے قراری تھی۔ لیکن جیسے ہی میں گھر پہنچا تو حیران رہ گیا۔ اپنے محلے میں سوگ کی فضا دیکھ کر مجھے نہایت ہی دکھ ہو رہا تھا۔ میں حیرت سے اماں سے کہنے لگا کہ آج کیا ہوا ہے؟ گاؤں میں اتنی خاموشی کیسی ہے؟ تو اماں افسوس بھرے لہجے میں کہنے لگی، ارے وہ اماں سکینہ رہتی تھی نا اپنے پڑوس میں، اس بیچاری کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ کھانا کھاتا ہوا میں ایک دم سے ہی اٹھا تھا اور تیزی سے اس کے گھر کی طرف جانے لگا۔ اماں نے مجھے روک لیا اور کہنے لگی، کیا ہو گیا تجھے بیٹا؟ جبھی تو میں تجھے بتا نہیں رہی تھی۔ ارے اماں سکینہ کی تو عمر ہی ایسی تھی، اب وہ بیچاری مر گئی تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس کی اولاد نے تو اس کی قدر ہی نہیں کی۔ میں تیزی سے اماں سے کہنے لگا، اماں لیکن وہ جو ایک لڑکی ان کے گھر میں رہتی تھی وہ کہاں گئی؟ اماں حیرت سے کہنے لگی، کیا ہو گیا لڑکے تجھے؟ باولے ہو گئے ہو کیا؟ کون سی لڑکی؟ اس کے گھر میں کون رہتا تھا؟ وہ تو اکیلی ہی رہتی تھی۔ میں اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھامے بیٹھا تھا۔ پھر میں اماں سکینہ کے گھر چلا آیا۔ اس کے گھر کے دروازے تو بند تھے، لیکن ابھی بھی بڑا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں اس باڑے کے ذریعے ہی اندر آ گیا۔ پورے گھر میں تلاش کر لیا اسے، لیکن وہ نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ اماں سکینہ کا انتقال 2 دن پہلے ہوا تھا، اور وہ شاید 2 دن پہلے ہی یہاں سے چلی گئی ہوگی۔ میرے چہرے پر دکھ کے گہرے سائے تھے۔ اب میں ہر وقت خاموش رہنے لگا۔ اماں ابا حیران تھے کہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ کوئی مجھ سے کوئی سوال بھی کرتا تو میں اس کے سوال کا جواب تلخ انداز میں دے رہا تھا۔ اماں ابا حیران تھے کیونکہ میرا رویہ کبھی بھی کسی کے ساتھ ایسا نہیں تھا۔ لیکن زیادہ دکھ تو مجھے اس لڑکی کے جانے کا تھا۔ کہیں وہ اپنے گاؤں واپس تو نہیں چلی گئی؟ لیکن نہیں، وہ تو وہاں کبھی بھی نہیں جائے گی، اسے تو وہاں جان کا خطرہ ہے۔ پھر اگلی شام کو میں واپسی کے لیے پر تول رہا تھا۔ اماں ابا مجھے روکتے رہ گئے۔ اماں کہنے لگیں، ارے بیٹا، ابھی شام کا وقت ہو رہا ہے، میں تجھے اس وقت نہیں جانے دوں گی۔ لیکن میں ان سے کہنے لگا کہ بچوں کا بہت ضروری امتحان ہے اور مجھے ان کی نگرانی کرنی ہے، اس لیے میرا ابھی شام کو پہنچنا لازمی ہے۔ یوں اماں ابا سے اجازت لے کر میں اسی راستے سے ہوتا ہوا بس اسٹیشن پر آ گیا۔ لیکن جیسے ہی اس راستے سے گزرنے لگا تو اچانک ہی درخت کے پیچھے چھپا ہوا مجھے ایک وجود دکھائی دیا۔ اس کا سفید دوپٹہ ہوا میں لہرا رہا تھا۔ میں حیران ہوا کہ وہاں پر ضرور کوئی موجود ہے۔ کون ہے وہاں؟ میرے سامنے آؤ، میں بلند آواز سے چلایا تو اچانک ہی جو چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آیا تھا، مجھے ایسے لگا جیسے مجھے ساری دنیا کی خوشی مل گئی ہو۔ میں بے قراری سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ سچ میں ہی مجھے اس لڑکی سے محبت ہو گئی تھی۔ اماں سکینہ کے انتقال کے بعد تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو پھیلے تھے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، کہیں نہیں، میں یہیں اسی جنگل میں بھوکی پیاسی بھٹک رہی ہوں۔ گاؤں والوں کے سامنے اس لیے نہیں گئی کہ اگر کسی نے مجھے دیکھ لیا تو کہیں میرے دشمنوں کو وہ خبردار نہ کر دیں۔ اب میں اسے ہرگز اس جنگل میں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اسے کہنے لگا کہ تم میرے ساتھ شہر چلو، میں وہاں ایک گھر میں رہتا ہوں، تم پھر میرے ساتھ ہی رہ لینا۔ اس نے میری بات مان لی تھی، لیکن اچانک ہی جب وہ میرے ساتھ چل رہی تھی تو میری نظر زمین پر پڑی۔ اس کا زمین پر پڑنے والا سایہ غائب تھا۔ میں نے ایک بار پھر سے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ بڑے عجیب انداز میں چل رہی تھی، لیکن اب اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ نہ جانے کیوں ایک دم سے ہی مجھے اس سے خوف سا محسوس ہوا تھا۔ اس کے لمبے لمبے بال ہوا میں عجیب انداز میں لہرا رہے تھے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، میرا نام صنوبر ہے۔ وہ جیسے ہی میرے ساتھ آنے لگی تو اچانک ہی مجھے بہت تیزی سے کسی کے قدموں کے بھاگنے کی آواز آئی تھی۔
تبھی اس لڑکی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی، یہاں سے فوراً چلو، لگتا ہے کہ میرے دشمن یہاں پہنچ چکے ہیں۔ میں حیران تھا کیونکہ وہ ہوا کے جھونکے کی طرح تیزی سے بھاگ رہی تھی۔ اس کے ساتھ بھاگ بھاگ کر میں ہلکان ہو گیا تھا۔ پھر دشمن سے بچنے کے لیے میں نے فوراً ہی قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی، لیکن میں نے دیکھا اس لڑکی کے چہرے کے تاثرات بدل رہے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ شدید بے چین ہو رہی ہو۔ پھر رات کے اندھیرے میں اور وہ ایک درخت کے پیچھے چھپ گئے۔ اب میں اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ پھر پریشانی سے اسے کہنے لگا کہ تمہارے دشمنوں کو کیسے خبر ہو گئی کہ تم یہاں ہو؟ اب اس نے نظریں جھکا لیں۔ میں نے دیکھا اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ پھر وہ بے چینی سے کہنے لگی، شروع سے ہی میرا نصیب خراب ہے، ایسے لگتا ہے کہ وہ مجھے مار کر ہی رہیں گے۔ خدا کے لیے میری مدد کرو، تمہارے ہاتھ میں ہی میری زندگی ہے۔ میں نے ایک دم سے ہی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوا لیا تھا۔ اسے کہنے لگا، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ میں تو خود ایک انسان ہوں، اگر زندگی مانگنی ہے تو خدا سے مانگو۔ تو وہ کہنے لگی، نہیں، جب تک تم میرے ساتھ ہو میری جان کو کوئی خطرہ نہیں۔ تم نہیں جانتے میرے پیچھے شیطانی مخلوق پڑی ہے۔ اب میں اس کی بات پر حیران رہ گیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ کیسی شیطانی مخلوق؟ تب وہ ہچکیاں لے لے کر رونے لگی۔ اس کے رونے کی آواز پورے جنگل میں گونج رہی تھی۔ اب مجھے اس پر ترس آنے کی بجائے اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ پھر اچانک ہی اس نے اپنا چہرہ اوپر کیا اور میرے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات مکمل طور پر بدلے ہوئے تھے۔ وہ کسی خوفناک لڑکی کی طرح نظر آ رہی تھی۔ آدھے بالوں سے اپنا چہرہ چھپائے صرف اس کے ہونٹ ہلتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ پھر وہ کہنے لگی، مجھے معاف کر دو، تم ایک دیندار اور پرہیزگار لڑکے ہو، حافظ قرآن بھی ہو، لیکن میری زندگی بھی بہت ہی مشکلات کا شکار ہے۔ میں تمہارے سامنے ایک انسان بن کر آئی، ایک خوبصورت لڑکی، لیکن میری حقیقت کچھ اور ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تم میری حقیقت سے واقف ہو چکے ہو۔ دراصل میں ایک غیر فطری مخلوق ہوں۔ میں ایک جن زادی ہوں، ایک مسلمان جن زادی، جو کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی ہے۔ میں ایک بے پناہ طاقتور جن زادی ہوں، لیکن میری ساری طاقتیں اس وقت زائل ہو گئیں جب میرے بابا کا انتقال ہوا۔ وہ ایک شہنشاہ جنات تھے۔ ہم دونوں باپ بیٹی کا پورے قبیلے پر قبضہ تھا۔ وہ ہمیں سردار مانتے تھے، ہمارے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا تھا۔ لیکن قبیلے میں ہمارے بہت سے دشمن بن چکے تھے۔ پھر جب ایک بیماری کی وجہ سے میرے بابا کا انتقال ہو گیا تو سارے جنات دشمنی پر اتر آئے۔ پھر یہ بات مجھے بعد میں پتہ چلی کہ ہمارے قبیلے میں کئی جنات شیطانی فطرت رکھتے ہیں۔ وہ دوسرے قبیلے کی جنزادیوں کو اٹھا کر لے آتے ہیں اور ان سے زبردستی شادیاں کرتے ہیں۔ اور اس بات پر میں نے اپنے سارے جنزادوں کو کہا کہ آج کے بعد اگر کسی نے ایسا کیا تو اسے قبیلے سے نکال دیا جائے گا۔ میرا ایسا کہنا تھا کہ وہ سب میرے دشمن بن گئے۔ وہ 7 جنزاد تھے۔ وہ مل کر مجھے مارنا چاہتے تھے۔ بڑی مشکل سے میں اپنی جان بچا کر اس جنگل میں آئی، لیکن میری ملاقات ایک عامل جنزاد سے ہوئی۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ اگر تمہارے پاس سورہ جن کی طاقت ہوگی تو وہ تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے، اس لیے تم کسی ایسے انسان کے ساتھ رہنا جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہو۔ اس کے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی بھی شیطان جنزاد نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس لیے میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں کہ جب تک میری جان کو خطرہ ہے تم مجھے اپنے ساتھ رکھ لو۔ تم نہیں جانتے میں جب سے تمہارے آس پاس ہی تھی، لیکن تمہیں میری موجودگی کی خبر نہیں ہوتی تھی کیونکہ میں نے تم پر اپنی حقیقت ظاہر نہیں کی تھی۔ اس لیے مجھ پر مہربانی کرو اور جب تک مجھے میرے دشمنوں کا خوف ہے میری حفاظت کرو۔ اب وہ جن زادی بڑی ہی معصوم اور مظلوم لگ رہی تھی، گو کہ مجھے اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا، لیکن یہ قرآن پاک کی طاقت ہی تھی کہ وہ میرے سامنے بیٹھی تھی۔ اسے شاید میری مدد کی ضرورت تھی۔ اب میں اسے انکار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں اسے کہنے لگا، جب تک تمہیں میری مدد کی ضرورت ہے میں تمہاری مدد کروں گا، میرا یہ تم سے وعدہ ہے۔ گو کہ یہ خبر مجھ پر بجلی بن کر گری تھی کہ جس لڑکی سے میں شادی کے خواب تک سوچنے لگا تھا وہ ایک جن زادی ہے۔ کاش ایک لڑکی ہوتی تو میں اس سے شادی کر لیتا، ہمیشہ کے لیے اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیتا۔ لیکن میرے تحفظ دینے پر اس کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، تم ایک مہربان لڑکے ہو، مجھے یقین تھا کہ تم میری مدد ضرور کرو گے۔ اب تمہاری وجہ سے میں اپنی وہ تمام طاقتیں حاصل کر لوں گی جو زائل ہو چکی ہیں، اور پھر میں اپنے دشمنوں کا مقابلہ آرام سے کر سکتی ہوں۔
اب میں نے دیکھا وہ میرے ساتھ ساتھ ہی رہتی تھی. میں جہاں پر بھی جاتا اسے اپنے ساتھ ہی آنے کا کہہ دیتا تھا. اب مجھے اس سے ذرا بھی ڈر نہیں لگتا تھا. لیکن جب بھی میں رات کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے بیٹھتا تو وہ میرے سامنے ہی بیٹھ جاتی. پھر ایک دن جیسے ہی میں اٹھنے لگا تو وہ کہنے لگی، تمہاری آواز کتنی خوبصورت ہے، کیا تم مجھے بھی یہ پڑھنا سکھا سکتے ہو؟ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گیا تھا. کہنے لگا کہ کیوں نہیں، کیا تم قرآن پڑھنے سے واقف نہیں ہو؟ تو اس نے نفی میں سر ہلایا. اداسی سے کہنے لگی، میں نے اپنی ساری زندگی طاقتوں میں ہی لگا دی. اسے حاصل کرنے کے لیے میں 24 گھنٹے تک وہ عمل کرتی رہتی تھی تاکہ میں ایک طاقتور جنزادی بن جاؤں. میرا ان چیزوں پر کبھی دھیان ہی نہیں گیا. تو میں اسے کہنے لگا، اللہ تعالیٰ نے ہم سارے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے ہمیں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنی چاہیے اور وہ سارے طریقے اختیار کرنے چاہیے جن کے ذریعے ہم اپنے رب کی عبادت کر سکیں. اب وہ خاموشی سے مجھے دیکھتی رہتی تھی. نہ جانے کیوں باوجود اس کی سچائی جاننے کے میں اپنے دل میں موجود اس کی محبت کو ختم نہیں کر سکا تھا. پھر اس دن جب میں گاؤں جا رہا تھا تو وہ میرے ساتھ ہی تھی. راستے بھر میں اس کے پائل کی چھن چھن اپنے کانوں سے سن رہا تھا. اس کی مخصوص خوشبو آس پاس پھیلی ہوئی تھی. اب میں اسے لے کر گھر آ گیا، لیکن گھر والے نہیں جانتے تھے کہ میں اپنے ساتھ ایک جنزادی کو لے کر آیا ہوں. وہ اس بات سے انجان تھے. پھر اس رات میں اپنے گھر میں بیٹھا کمرے میں اس سے باتیں کر رہا تھا، اسے قرآن پاک پڑھنا سکھا رہا تھا، جب اچانک ہی اماں نے میری آواز سن لی. اماں نے ایک دم سے ہی دروازہ کھولا تھا اور میں حیران رہ گیا جبکہ وہ اچانک غائب ہو گئی تھی. اماں کہنے لگی، ابھی میں نے تمہاری آواز سنی، کس سے باتیں کر رہے تھے؟ میں دیکھ رہی ہوں ذیشان، جب سے تو شہر سے آیا ہے تیری حرکتیں بڑی عجیب سی ہیں. میں گھبرا کر کہنے لگا، اماں ایسی کوئی بات نہیں، میں ایک 23 سال کا نوجوان ہوں، بھلا بچکانہ حرکتیں کیوں کروں گا؟ لیکن اماں کو یقین نہیں آ رہا تھا. وہ میرے پورے کمرے کی تلاشی لے رہی تھی. پھر اماں کہنے لگی، تیرے کمرے سے عجیب سی بو آ رہی ہے، سچ بتا کہ کیا معاملہ ہے؟ وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھامے کھڑی تھی، لیکن میں نے انہیں کسی طرح ٹال دیا. اب میں گھبرا گیا تھا، اس لیے جب شہر جانے لگا تو اماں نے مجھے روک لیا. میرے گلے میں ایک تعویذ پہنا کر کہنے لگی، یہ پہن لے، تو ہر بار شہر سے آتے جاتے اس خوفناک راستے سے گزرتا ہے جہاں پر جنات کا بسیرا ہے. میں نہیں چاہتی کہ تجھے کوئی نقصان پہنچے. میں اماں کو کہنا چاہتا تھا کہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور وہ جنزادی تو بہت نیک ہے، وہ کبھی مجھے نقصان نہیں پہنچائے گی. لیکن میں یہ ساری باتیں اماں کو نہیں بتا سکتا تھا، انہیں شاید میری بات پر یقین بھی نہ آتا. اس لیے میں اماں کا دیا ہوا تعویذ پہن کر واپس شہر کی طرف آنے لگا. راستے میں وہ بھی میرے ساتھ تھی. ابھی میں آدھے راستے میں ہی پہنچا تھا کہ اچانک اس کے چیخنے کی آواز آئی. میں نے دیکھا وہ غائب ہو چکی تھی، لیکن اس کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں. میں نے زیر لب تیز سورت جن پڑھنا شروع کر دی. میں جانتا تھا کہ یہاں پر جتنے بھی جنات ہوں گے وہ سب میرے سامنے حاضر ہو جائیں گے. اس جنزادی کو بچانے کے لیے مجھے ہر خطرے سے ٹکرانا تھا، اسی لیے بلند آواز سے سورج جن پڑھنے کی وجہ سے جنگل میں ہلچل مچ چکی تھی. میں نے دیکھا 4 خوفناک جنزادے اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے کر جا رہے تھے، لیکن جیسے ہی میں نے سورج جن پڑھ کر ان پر پھونکی تو وہ اچانک بے بس نظر آنے لگے. وہ جنزادی ان کی آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئی تھی. اب میں بھی ان کے چلے جانے پر تیزی سے شہر کی طرف آنے لگا، لیکن مجھے زیادہ فکر اس کی تھی کہ وہ کہاں جا سکتی ہے. اسے تو میری ضرورت تھی. اگر آج میں اس کی مدد نہ کرتا تو وہ اسے اپنے ساتھ لے جاتے. لیکن جیسے ہی میں نے اپنے کوارٹر کا دروازہ کھولا تو سامنے ہی وہ بیٹھی ہوئی نظر آئی. اسے دیکھ کر میں بری طرح اچھل پڑا. بکھرے بالوں اور پھٹے کپڑوں کے ساتھ وہ بری طرح بے بس نظر آ رہی تھی. میں نے دیکھا اس کے چہرے پر زخموں کے نشان تھے. پھر میں نے اس کے سارے زخم صاف کیے. وہ ایک بے بس جنزادی لگ رہی تھی. وہ کون تھے اور تمہیں کیوں نقصان پہنچانا چاہتے تھے؟ تو جنزادی کہنے لگی، وہی تو میرے دشمن تھے. وہ جب تک شہنشاہ جنات کی بیٹی کو مار نہیں دیں گے انہیں سکون نہیں ملے گا، کیونکہ ایسے ان کی سرداری چلی جائے گی. لیکن میرا بھی اپنے باپ کی روح سے وعدہ ہے کہ میں ان سے انتقام ضرور لوں گی. جو کچھ وہ میرے ساتھ کر رہے ہیں میں کبھی بھی ان کا ظلم اپنے اوپر برداشت نہیں کروں گی. اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. میں نے بے اختیار اس کے لیے دل میں دعا کی، لیکن اسے کسی طرح بھی سکون نہیں مل رہا تھا.
شاید شکست کی وجہ سے وہ بے چین ہو رہی تھی۔ پھر میں نے اسے قرآن پاک پڑھ کر سنایا تو اسے سکون محسوس ہونے لگا اور وہ گہری نیند سو گئی۔ لیکن اچانک ہی دوسرے دن میں حیران رہ گیا جب میرے دوست جو برابر میں رہتے تھے وہ کہنے لگے، ذیشان ضرور کوئی انوکھی بات ہے، تمہارے کمرے سے عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں، کبھی تو کسی کے ساتھ ہنستا ہوا باتیں کرتا ہے تو کسی کے ساتھ غمزدہ باتیں، صحیح صحیح بتا کہ کیا معاملہ ہے۔ میں ان کی بات سن کر اچھل پڑا۔ آہستہ آہستہ سب کو ہی مجھ پر شک ہوتا جا رہا تھا۔ پہلے اماں کو یقین دلایا اور اب اپنے دوستوں کو یقین دلانا مشکل لگ رہا تھا۔ تبھی میں انہیں ٹالتے ہوئے کہنے لگا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ضرور تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ تو وہ کہنے لگے، ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو ہم آج رات تمہارے کمرے میں بیٹھیں گے اور دیکھیں گے کہ سچ میں ایسی کوئی بات ہے یا نہیں۔ اب میں ان کی بات پر راضی تو ہو گیا تھا، لیکن مجھے اس جن زادی کی فکر ہو رہی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے دوست جو خود بھی اس مدرسے میں پڑھاتے تھے وہ اس کی موجودگی کو محسوس کر کے مجھ سے عجیب و غریب سوالات کریں۔ پھر میں اسے کہنے لگا، آج رات تم کہیں چھپ جاؤ یا پھر کسی درخت پر پناہ لے لو، کیونکہ میرے سارے دوست میرے پاس آ رہے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری موجودگی کی خبر انہیں ہو۔ میں نے دیکھا اس کے چہرے پر خوف کے سائے تھے۔ وہ کہنے لگی، لیکن جب میں باہر جاؤں گی تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ میں نے اسے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، ایک رات کی بات ہے، اس کے بعد تم پھر سے میرے ساتھ آ کر رہنا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یوں میرے اصرار پر وہ بیچاری یہاں سے چلی گئی تھی، لیکن جاتے وقت اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں حیران تھا کہ وہ اتنا کیوں ڈر رہی ہے، ہر وقت وہ خوفزدہ نظر آتی تھی۔ پھر میرے دوست پوری رات کمرے میں سوئے رہے، لیکن انہیں کچھ بھی محسوس نہیں ہوا۔ تھک ہار کر وہ صبح سویرے مدرسے چلے گئے تھے اور میں بھی ان کے ساتھ چلا آیا، لیکن پھر اس رات میں اس کا انتظار کر رہا تھا پوری شدت سے۔ میں چاہتا تھا کہ وہ واپس آ جائے، لیکن رات کے 11 بج گئے، اس کی موجودگی کا احساس مجھے ذرا بھی نہ ہوا۔ اب میں حیران پریشان سا ہو کر باہر نکلا۔ آس پاس موجود اس مدرسے کے بے پناہ درخت تھے۔ میں اسی راستے پر چلا آیا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کہاں ہے اور ایسے کیسے غائب ہو گئی کہ واپس ہی نہیں آئی، کہیں وہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئی۔ میں کافی دیر تک اس کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ واپس نہیں آئی تھی۔ پھر دن ہفتے بن گئے اور ہفتے مہینے، تقریباً 2 مہینے ہو گئے تھے۔ اب مجھے اس کی پرچھائی بھی نظر نہیں آتی تھی، حالانکہ اس راستے سے آتے جاتے بھی وہ مجھے کہیں دکھائی نہیں دیتی تھی اور نہ ہی اس کی کوئی آواز آتی تھی۔ لیکن ایک دن جب میں واپس گاؤں جا رہا تھا تو اچانک ہی کسی نے میرا راستہ روک لیا۔ میں نے دیکھا وہ ایک بوڑھا نظر آنے والا شخص تھا، درویشوں کی طرح لگ رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر جو داڑھی تھی وہ بڑی ہی خوفناک تھی، خاص طور پر اس کی لال لال آنکھیں۔ اس نے میرا راستہ کیوں روکا ہے، میں حیران رہ گیا۔ پھر وہ کہنے لگا، وہ آج بھی تیرا انتظار کر رہی ہے، جنات کے اس قید خانے میں جہاں پر شیطان جن زادوں نے اسے قید کر دیا ہے۔ جاؤ اور جا کر اس کی جان بچاؤ۔ کون ہیں آپ؟ میں دھڑکتے دل کے ساتھ اس سے پوچھ رہا تھا۔ پھر وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہنے لگا، میں وہی عامل جنزاد ہوں جس کے بارے میں اس جن زادی نے تمہیں بتایا تھا، اور اسی نے مجھے پیغام دے کر تمہارے پاس بھیجا ہے۔ بڑی مشکل سے تمہارا راستہ تلاش کرتا یہاں تک پہنچا ہوں۔ جاؤ اسے جا کر بچاؤ، کیونکہ تمہارے کلام پاک کی طاقت بہت کچھ بدل سکتی ہے، اس جن زادی کا تاج بھی واپس دلوا سکتی ہے جو صرف اس کے باپ کا تھا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ اس بوڑھے عامل جنزاد سے پوچھنے لگا، لیکن وہ کہاں ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ اس جنگل کے پیچھے ان کا پورا قبیلہ آباد ہے، بلکہ آخری کونے پر۔ میں تمہیں راستہ بتا دوں گا، بس ایک نیلی روشنی نظر آئے گی، اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہنا۔ اسی جنگل کے آخری کونے پر وہاں جنات کا بسیرا ہے۔ میں بھی تمہاری مدد کرتا رہوں گا اور بتاؤں گا کہ اسے کہاں قید کیا گیا ہے۔ اب میں آج ہی اسے بچانا چاہتا تھا، اسی لیے عامل جنزاد کی بات مان کر میں اسی نیلی روشنی کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ میرے لب پر آیت الکرسی کا ورد جاری تھا۔ شاید یہ اس کی مدد کرنے کا خیال تھا کہ میرے اندر ایک انوکھی طاقت آ گئی تھی۔ میں بار بار سوچنے لگا کہ ضرور اماں ابا میرا انتظار کر رہے ہوں گے، کیونکہ شہر سے نکلنے سے پہلے میں نے بتا دیا تھا کہ میں گاؤں پہنچنے والا ہوں۔ وہ پریشان نہ ہوں۔ میں تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا اسی جگہ پر پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ عامل جنزاد بھرپور میری رہنمائی کر رہا تھا اور مجھے کسی قسم کا کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔
حالانکہ رات کے اندھیرے میں جانوروں کے چنگھاڑنے کی خوفناک آوازیں میرے کانوں میں آ رہی تھیں، لیکن میں اس جن زادی کی مدد دل سے کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں ہر خوف کو بھلا کر اس کے پاس پہنچنا چاہتا تھا۔ یوں رات کے 3 بجے میں اس جگہ پر پہنچ گیا۔ میں نے دیکھا چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، لیکن عجیب و غریب سی چیخوں کی آوازیں مجھے سنائی دے رہی تھیں۔ تبھی عامل جنزاد کی سرگوشی سنائی دی۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ اس جگہ کے آخری کونے پر ایک گہرا کنواں ہے، اس کنویں کی قید میں وہ جنزادی ہے۔ تم حوصلہ کرنا اور اس کنویں کی تاریکی میں جا کر جیسے ہی اس کی آخری سیڑھیوں پر قدم رکھو گے تو تمہیں سب کچھ نظر آنے لگے گا۔ اس کنویں کے نیچے ایک تہخانہ ہے، وہیں پر جنات کے قبیلے آباد ہیں۔ اگر تمہیں سچ میں اس جنزادی کی مدد کرنی ہے تو تمہیں یہ کنواں پار کرنا ہی ہوگا۔ اب میں اس کنویں کے خوفناک اندھیرے میں اترنے کے لیے تیار تھا۔ میں نے دیکھا اس عامل جنزاد کی دی ہوئی روشنی اس کنویں میں بھی پڑ رہی تھی۔ یوں مجھے سیڑھیاں نظر آتی رہیں اور میں ان پر قدم رکھتا رہا۔ اس خوفناک کنویں سے عجیب سی بدبو آ رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے کئی سال بیت گئے ہیں اس کو غیر آباد ہوئے۔ تبھی میں نے جیسے ہی آخری سیڑھی پر قدم رکھا تو اچانک ہی مجھے ایک چھوٹا دروازہ نظر آیا۔ جیسے ہی میں نے اس دروازے کو کھولا تو اندر ایک الگ ہی دنیا آباد تھی۔ میں نے دیکھا بہت سے شیطان جنزاد ادھر ادھر چل پھر رہے تھے۔ میرے اوپر اس عامل جنزاد نے ایک ایسا عمل کر دیا تھا جس کی وجہ سے وہ اس طاقتور عمل کی وجہ سے میرے نزدیک بھی نہیں آ سکتے تھے۔ اب میں صرف اس قید خانے کو تلاش کر رہا تھا جہاں پر وہ جنزادی قید تھی۔ تبھی مجھے چیخنے کی آواز آئی۔ میں نے دیکھا وہ تڑپ رہی تھی اس قید خانے میں۔ تبھی ان شیطان جنزادوں کو کہنے لگی، مجھے بچانے کے لیے وہ حافظ قرآن ضرور آئے گا، اس نے میری حفاظت کا وعدہ کیا تھا، دیکھنا وہ تم سب سے میرا بدلہ لے گا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ میں اس کی بات پوری کرنے کے لیے پہنچ گیا تھا۔ اسے مجھ پر کس قدر یقین تھا۔ جب جنزادی مجھے اپنے سامنے دیکھے گی تو کتنی خوش ہوگی، یہی سوچ کر میں بہت خوش ہو رہا تھا۔ پھر جیسے ہی اس قید خانے میں نے اسے دیکھا تو اس کی حالت نے مجھے پریشان کر دیا۔ وہ بہت کمزور اور اجڑی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں رسیوں میں جکڑے ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی میں نے تلاوت شروع کی تو اچانک ہی اس کے اوپر کیا ہوا عمل زائل ہو گیا۔ وہ پھر سے جی اٹھی تھی۔ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر وہ کہنے لگی، مجھے یقین تھا اے مہربان انسان، تم مجھے بچانے ضرور آؤ گے، دیکھو انہوں نے میرا کیا حال کیا ہے۔ میں نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور کہنے لگا کہ اس عامل جنزاد نے مجھے ایک طاقتور عمل بتایا ہے، تم میرے ساتھ مل کر وہ کرو، دیکھنا جلد ہی انہیں شکست ہو جائے گی۔ اب ہم دونوں کو چھپ کر وہ عمل کرنا ہوگا۔ یوں اسی قید خانے میں ان پر وہ عمل کرنے لگا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے چیخنے تڑپنے کی آوازیں آ رہی تھیں، وہ بالکل بے بس لگ رہے تھے، ایسے لگ رہا تھا کہ ایک ایک کر کے وہ سب غائب ہوتے جا رہے ہیں۔ پھر یہاں پر خاموشی چھا گئی۔ جیسے ہی جنزادی باہر آئی تو حیران رہ گئی۔ وہ سارے کے سارے ایک ایک بوتل میں قید ہو چکے تھے۔ اب وہاں پر صرف جنزادیاں ہی رہ گئی تھیں جو دوسرے قبیلوں سے آئی ہوئی تھیں۔ پھر وہ جنزادیاں بھاگتی ہوئی آئیں اور کہنے لگیں، ملکہ شکر ہے آپ آ گئی، آپ کی وجہ سے ہم آزاد ہو گئے، ورنہ ان شیطان جنزادوں نے ہماری بہت بری حالت کر رکھی تھی۔ اب ہم واپس اپنے قبیلے میں جانا چاہتے ہیں۔ تو جنزادی کہنے لگی، یہ سب میں نے نہیں کیا بلکہ اس مہربان انسان نے کیا ہے، یہ ایک حافظ قرآن نوجوان ہے، اس نے میری مدد کی۔ وہ ساری جنزادیاں مل کر میرا شکریہ ادا کر رہی تھیں۔ پھر وہ کہنے لگیں، آپ نے صرف ملکہ کی مدد نہیں کی بلکہ ہماری زندگی کی بھی حفاظت کی ہے۔ اور پھر اپنی ملکہ سے کہنے لگیں، آج کے بعد آپ نے ان شیطان جنزادوں کو کبھی بھی آزاد نہیں کرنا، یہ ہمیشہ ایسے ہی قید میں رہنے چاہیے۔ تبھی وہ عامل جنزاد آ گیا اور کہنے لگا کہ جاؤ نوجوان اب یہاں سے، کیونکہ تمہارے ماں باپ بہت پریشان ہیں۔ میں نے عمل کر کے انہیں ایک مسافر کے روپ میں بتا دیا تھا کہ تم ایک ضروری کام کی وجہ سے کسی جگہ پر پھنس گئے ہو، جلد ہی واپس آ جاؤ گے، اس لیے وہ زیادہ فکر مند تو نہیں، لیکن اگر تم کل تک نہیں پہنچے تو وہ کہیں پریشان ہو کر تمہیں ڈھونڈنے نہ پہنچ جائیں۔ میں ان کی بات سن کر مسکرا دیا تھا۔ پھر اس جنزادی سے کہنے لگا، آپ کو آپ کا تخت اور تاج مبارک ہو۔ تو وہ کہنے لگی، کیا میں اب بھی تم سے ملاقات کرنے آ سکتی ہوں؟ کیونکہ تمہارا مہربان رویہ میرے دل میں ایک نئی امید جگا گیا ہے، ایسے لگتا ہے کہ تم آئندہ بھی میری مدد کرتے رہو گے۔
میں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ جب چاہے میرے پاس آ سکتی ہے اور میں کبھی اس کی بات سے انکار نہیں کروں گا۔ یوں ایک خوشگوار سا احساس لے کر میں وہاں سے واپس آ گیا تھا۔ وہ عامل جنزاد مجھے میرے گاؤں تک چھوڑ کر واپس چلا گیا تھا۔ میری حفاظت کی خاطر وہ جنات کس قدر مہربان تھے۔ ان شیطان جنزادوں کے ساتھ تو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ اب میں جیسے ہی اماں ابا کے سامنے آیا تو وہ خوش ہو گئے۔ اماں کہنے لگی، تو نہیں جانتا میں تیرے لیے کتنی پریشان ہو رہی تھی، کیونکہ تو نے پہلے کہا کہ میں آ رہا ہوں اور پھر تو 2 دن تک غائب رہا۔ میں حیران رہ گیا کہ اتنی جلدی 2 دن کیسے گزر گئے، جبکہ مجھے تو لگ رہا تھا کہ میں نے وہاں چند گھنٹے ہی بتائے ہیں۔ یوں میں واپس شہر آ گیا اور شہر کے مدرسے میں پڑھانے لگا۔ آج بھی کبھی مجھے احساس ہوتا کہ وہ میرے پیچھے پیچھے ہے تو میں پلٹ کر دیکھتا رہتا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس جنزادی سے محبت ہو گئی تھی جب پہلی بار اسے روتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن اتنے دن سے وہ میرے سامنے نہیں آئی تھی۔ ایک دن جب میں اسی راستے سے گزر رہا تھا تب ہیروں کا تاج پہنے وہ کسی ملکہ عالیہ کی طرح میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں اس کا یہ نیا روپ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ فخر سے کہنے لگی، یہ سب تمہاری وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ میرا باپ ایک شہنشاہ جنات تھا، اسی لیے مجھے بھی کسی شہزادی کی طرح رہنا تھا، لیکن وہ لوگ مجھے اپنا غلام بنانا چاہتے تھے۔ لیکن شہزادی ہمیشہ شہزادی رہتی ہے، وہ موت تو قبول کر لیتی ہے لیکن کسی کی غلام نہیں بنتی۔ میں اس کی بات سن کر خوش ہو گیا۔ پھر وہ کہنے لگی، لیکن میں نے تمہارے اعزاز میں ایک بہت بڑی تقریب رکھی ہے، میں تمہیں کچھ دینا چاہتی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ تم وہاں ہماری دنیا میں ضرور آؤ گے۔ دراصل وہاں کے سارے جنزاد اور جنزادیاں تم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ سب قبیلے میں واپس آ گئے ہیں جو سب قبیلہ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ کیا تم وہاں پر ہمارے پاس آؤ گے؟ میں نے ان سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں ضرور آؤں گا۔ گو کہ ایک دن کے لیے مجھے اماں اور ابا سے اجازت لینی پڑتی، لیکن میں اس جنزادی کا دل بھی نہیں توڑنا چاہتا تھا، اس لیے وہاں پر پہنچ گیا۔ لیکن ابھی آدھا راستہ ہی طے کیا تھا کہ اچانک مجھے چاروں طرف سے ان شیطان جنزادوں نے گھیر لیا۔ میں حیران تھا کہ یہ آزاد کیسے ہوئے۔ پھر ایک جنزاد کہنے لگا، اسی نوجوان نے ہمارے ساتھ یہ سب کیا تھا، ہم تو اس قبیلے میں سردار کی حیثیت سے رہنا چاہتے تھے، لیکن اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا، اس لیے آج ہمیں ان سے بدلہ لینا ہے۔ اچانک ہی وہ مجھ پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ میں نے زیر لب قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دی، لیکن اچانک ہی ایک چنگھاڑتی ہوئی آواز آئی، رک جاؤ تم سب، لگتا ہے کہ تمہیں یہ آزادی راست نہیں آئی۔ وہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ اسی شہزادی جنزادی کی تھی۔ میں نے دیکھا وہ سامنے سے آ رہی تھی اپنی پوری شان کے ساتھ۔ پھر وہ جنزادی مجھے کہنے لگی، میں نے ان پر ترس کھا کر انہیں آزاد کیا تھا، کیونکہ تم نے ہی مجھے کہا تھا نا کہ کسی سے بدلہ نہیں لینا چاہیے، اور میں نے اسی وجہ سے ان پر ظلم کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ لیکن صحیح کہتے ہیں کہ انہیں اپنی یہ آزادی پسند نہیں آئی۔ وہ سارے شیطان جنزاد اس کے قدموں میں گر گئے تھے۔ ہمیں معاف کر دو شہزادی، ہم سے غلطی ہو گئی۔ لیکن وہ کہنے لگی، اگر تم مجھ پر حملہ کرتے تو میں تمہیں معاف کر دیتی، لیکن یہ ہمارا محسن ہے اور اگر اس پر ذرا بھی کسی نے انگلی اٹھائی تو میں یہ برداشت نہیں کروں گی۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی اس نے اپنی طاقت سے ان سارے شیطان جنزادوں کو دوبارہ قید میں ڈال دیا تھا۔ اب میں اس کے ساتھ اس کی دنیا میں جا رہا تھا، جہاں پر ایک جشن کا سما تھا۔ سب نے میرا استقبال پھولوں سے کیا تھا۔ میں حیران رہ گیا۔ پھر وہ جنزادی کہنے لگی، ایک حافظ قرآن کو اتنی ہی عزت ملنی چاہیے، تم تو ایک بہت بڑے عالم بنو گے، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، تم زندگی میں اس سے بھی زیادہ محنت کرنا۔ اس کی دعا نے میرے چاروں طرف پھول بکھیر دیے تھے۔ میں دل سے سوچنے لگا کہ یہ جنزادی کس قدر مہربان ہے۔ وہ پہلے کس قدر غمزدہ لگ رہی تھی، لیکن آج اپنی حیثیت ملنے پر وہی شان سے اپنی زندگی جی رہی تھی۔ پھر ایک خوبصورت رات گزار کر میں واپس اپنے گاؤں آ گیا تھا۔ پھر دوسرے دن میں شہر چلا آیا۔ یوں کئی سال گزر گئے۔ اب میں 26 سال کا ہو چکا تھا۔ اماں مجھ سے شادی پر اصرار کرتی، لیکن نہ جانے کیوں بار بار میرے ذہن پر اسی جنزادی کا خیال طاری رہتا تھا۔ میں اس کے طلسم سے خود کو آزاد نہیں کروا پایا تھا۔ پھر آخرکار اماں ابا کے اصرار پر میں نے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ انہوں نے گاؤں میں ہی کسی لڑکی کو تلاش کر لیا تھا شادی کرنے کے لیے۔ گو کہ میں ابھی شادی پر راضی نہیں۔ ایک لڑکی میری زندگی میں آ گئی تھی جو بہت خوبصورت تھی۔ اب میری نئی زندگی کا آغاز ہو گیا تھا۔ پھر شہر میں نوکری ہونے کی وجہ سے میں اسے اپنے ساتھ ہی لے آیا تھا۔
لیکن جب بھی اماں ابا سے ملنے گاؤں جاتا تو اسی راستے سے ضرور گزرتا تھا۔ اکثر مجھے عجیب و غریب سی آوازیں آتی، ایسا لگتا جیسے کوئی مجھے پکار رہا ہو۔ کئی بار میں پلٹ کر دیکھتا لیکن پیچھے کوئی بھی نہ ہوتا۔ میں دل میں دعا کرتا تھا کہ کاش ایک بار پھر سے وہ جنزادی میرے سامنے آئے اور میں اس سے ویسے ہی باتیں کروں جیسے وہ پہلے میرے سامنے آتی تھی۔ گو کہ اس بات کو کئی سال بیت چکے ہیں، اب تو میرے 2 بچے بھی ہیں، لیکن بڑا ہی عجیب واقعہ پیش آیا جب میں اس راستے سے گزر رہا تھا تو کسی نے مجھے پیچھے سے پکارا۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو وہ ایک انجان عورت تھی، نقاب پوش۔ وہ تیزی سے میرے قریب آئی اور کہنے لگی، بس ایک بار تمہیں دیکھنا چاہتی تھی، آج میرے دل کی حسرت پوری ہو گئی۔ میں اسے پہچان نہیں پایا تھا، پھر اسے آواز دے کر کہنے لگا، کون ہو تم؟ تبھی وہ میرے قریب آ کر کہنے لگی، میں وہی جنزادی ہوں، جنات کی ملکہ، تمہیں دیکھنے آئی تھی اور آج میری خواہش پوری ہو گئی۔ وہ اچانک ہی میرے سامنے سے غائب ہو گئی، جبکہ میں حیرت سے بت بن کر کھڑا تھا۔ ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھ سے ملنے آئی ہے۔ کاش وہ مجھ سے چند باتیں کر لیتی تو میرے دل کو سکون مل جاتا۔ ہو نہ ہو میں اس جنزادی کی محبت میں خود کو مبتلا کر چکا تھا، اور کئی سال گزرنے کے باوجود بھی میں اپنی اس کیفیت سے آزاد نہیں ہوا تھا۔ آج بھی بیٹھا بیٹھا گمسم ہو جاتا ہوں۔ اکثر میری بیوی مجھ سے سوال کرتی ہے کہ آپ کس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں؟ کیا آپ کسی کو پسند کرتے تھے؟ میں اس کی بات پر مسکرا دیتا ہوں۔ میں اسے کیسے بتاؤں کہ میں کسی لڑکی کی محبت میں نہیں بلکہ ایک جن زادی کی محبت میں مبتلا ہو گیا تھا اور اس سے شادی کا خواہش مند بھی تھا، لیکن یہ آرزو میرے دل میں ہی چھپی رہ گئی تھی اور میں نے اس کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔